آج تو کچھ مثبت جواب آیا رقبتن، رقباتن، با کو لمبا نہیں کرنا، رقبتن جی، لمبا نہیں کرنا ہے ان کو، آمادن، آمادن، جی، لمبا نہیں کرنا، فعال، یہ تینوں جو ہے نا، ایک تو پڑی زبر ہوتی ہے نا، سیدھی زبر، جیسے ہم نے پڑھا ابھی، زبر زیر پیش سیدھی، ایک ہے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہ عام زبر زیر سے اس کی مقدار لمبائی میں زیادہ ہے، اس کو کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ تو کھڑا جو زبر ہے، الف مدہ کی جگہ کھڑی زیر، یا مدہ کی جگہ، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ایک الف کی مقدار یعنی لمبا کرنا ہے۔ حرکات کی تختی نمبر 4 سے موازنہ کروا کے پڑی اور کھڑی حرکات کا فرق خوب سمجھائیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہی مطلب ہے اس کا۔ اب یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس میں پہلے جو ہے نا، اس میں یہ کھڑی زبر ہے، نون، نون کے اوپر تینیں حرکتیں ہیں، کھڑی زبر بھی ہے، کھڑی زیر بھی ہے، الٹی پیش، با کھڑی زبر با، با الٹی پیش بو، با کھڑی زیر بی، با بو بی، بس مقصد صرف سمجھانا ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مقصد صرف سمجھانا ہے کہ کھڑی زبر زیر اور الٹی پیش یہ تینوں کو برابر ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے سیدھی پیش ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، سیدھی زبر ہے زیر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، جب کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش جیسے ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ ہاں جی، لکھنے میں یہ ہے کہ سیدھی پیش تو ایسے ہوتی ہے جیسے عام، الٹی پیش یہ دیکھیں نا، کھڑی ہے اوپر کو، یہ الٹی ہے، تو ایک فرق یہ ہے کہ لکھنے میں فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ الٹی پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور جو پڑی پیش ہے سیدھی اس کو لمبا نہیں کریں۔ اس کو دیکھیں، یہ 11واں نمبر، سبق نمبر 11 ہے۔ کل ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، فعل ماضی اور فعل ماضی منفی، نفی ماضی اور سادہ مثبت یعنی ماضی، وہ پڑھا تھا۔ تو اب ہم مضارع پڑھیں گے، فعل مضارع پڑھیں گے، آج جو نیا سبق ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا۔ پہلے ہم اس کو دہرا لیں تاکہ ذہن میں آ جائے، پھر اس کے بعد یہ فعل مضارع شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، بس میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کوئی لمبا نہیں ہے۔ تو یہ تو ضمائر لکھی ہوئی ہے نا، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم آنا نانو، اور مونس کی ہے ہیا ہما ہننا انتی انتما انتنا آنا نانو، اور جو متصل ہے ہا ہما ہم، کا کما کم، یا اور نا، ہا ہما ہننا، کی کما کننا، یہ نا، یہ مونس کی، یہ ضمائر منفصلہ اور متصلہ۔ اسی طرح حروف جارہ جو ساتھ ہم نے پڑھے تھے، جو ضمیروں کے ساتھ آتے ہیں، با لام من ان الا الا فی، یہ ضمیروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیت، لالا، ان سب کو پڑھ لیا تھا۔ اسم کی 3 قسمیں پڑھ لی ہیں، اسم، فعل، حرف، اور فعل ماضی پڑھا تھا،
جیسے مذکر کی گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتما، فعلتم، ہاں فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، یہ مذکر کی ہے چونکہ، تو فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا یہ مذکر کی ہے، اور مونس کی یہ ہے فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اور نفی کی ہے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتو، ما فعلنا، یہ نفی کی ہوگی۔ اسی طرح مونس نفی یعنی مونس کے جو صیغے ہیں ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا، یہ تیسرا جو صیغہ ہے نا ما فعلنا، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ غلطی سے مونس کے ساتھ الف نہیں آتا، جمع مونس کے ساتھ وہ پڑا نون ہوتا ہے، کھڑا نون نہیں ہوتا، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ 4 باب اس کے ماضی کے پڑھ لیے تھے، ضربہ کا، نصرہ، سمیہ اور فتح، تو اور اس کے ساتھ 2 باب اور ہے، کرما اور حاسبہ، تو یہ 6 ہو گئے کل۔ اب آج ہم جو پڑھیں گے وہ فعل مضارع پڑھیں گے۔ اچھا، ماضی کا آپ نے سمجھ لیا کہ ماضی کے جب صیغے ہم بناتے ہیں گردان، یعنی جیسے فعلا ہے اس سے ہم تثنیہ بنائیں گے، پھر جمع بنائیں گے، پھر مخاطب کے واحد تثنیہ جمع، تو اس کے آخر میں علامت لگتی ہے، آخر میں اس کے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جیسے فعلا سادہ ہے اصل صیغہ، اس کے بعد تثنیہ کے لیے الف لگا دیں گے آخر میں فعلا، جمع مذکر غائب کے لیے واو لگا دیں گے فعلو، اور مخاطب کے لیے تا لگا دیں گے فعلتا، اور تثنیہ کے لیے فعلتما، تما لگا دیں گے، جمع کے لیے تم لگا دیں گے فعلتم، متکلم کے لیے فعلتو، تو لگا دیں گے، اور جمع کے لیے، جمع متکلم کے لیے فعلتو، فعلنا، نون الفنا، یہ آخر میں ماضی کے تبدیلی آتے ہیں۔ شروع میں اسی طرح فا سے شروع ہوا، فا ہی شروع میں رہے گا، اگر ہم نے ناصرہ کیا ہے تو نون سے شروع ہوا تو نون شروع میں رہے گا، آخر میں تبدیلی آئے گی، لیکن مضارع میں شروع میں بھی تبدیلی آتی ہے، آخر میں بھی تبدیلی آتی ہے، دونوں جگہ پر تبدیلی آتی ہے۔ الف تا یا نون، الف تا یا نون یہ صرف 4 حرف ہیں، یہ شروع میں جو ہم لگائیں گے نا شروع والی تبدیلی یہ ہے الف تا یا نون، اور آخر میں وہی ہے، وہی علامتیں جو ہم نے واحد تثنیہ جمع بنانے کے لیے لگائی تھی، مونس کی مونس کے ساتھ، مذکر کی مذکر کے ساتھ، حاضر کی حاضر کے ساتھ، وہی لگیں گے۔ تو شروع میں یہ جو 4 حرف ہیں الف تا یا نون، یہ شروع میں مضارع، یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ یفعلو فعلا تھا تو فعلا کے شروع میں یا لگ گئی، غیب کے جتنے صیغے ہیں اس کے شروع میں یا لگے گی، غیب کے صیغوں کے شروع میں یا لگے گی، اور مخاطب کے صیغوں کے شروع میں تا لگے گی۔ اب یہ 3 پہلے غیب کے ہیں، یفعلو ماضی تھا فعلا، اس نے کیا، اور مضارع ہے اس کے شروع میں یا لگے، باقی وہی 3 حرف ہیں فا عین لام، وہی ہیں، شروع میں صرف یا لگ گئی، تو اب یہ مضارع بن گیا، واحد مذکر غائب، یفعلو واحد مذکر غائب ہے، اور معنی چونکہ مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، 2 زمانے، موجودہ اور آنے والا دونوں ہوتے ہیں، تو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اب دونوں ترجمہ کریں گے، لیکن جب قرآن پاک میں آئے گا تو وہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے ایک ہی معنی ہوگا، وہاں پر جو معنی بن رہا ہوگا وہ اپنا اس کا حال کا بن رہا ہے یا مستقبل کا بن رہا ہے، ان میں سے جو بھی ہوگا وہ ایک کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہر جگہ دونوں زمانے کا ترجمہ کریں گے، نہیں، جہاں جس کی ضرورت ہوگی وہ کرے گی، لیکن اس میں پائے دونوں زمانے جاتے ہیں۔ تو یفعلو، اب یہ واحد مذکر غائب ہے، یفعلو وہ ایک شخص کرتا ہے یا کرے گا،
اور پھر آگے اس کے لیے تثنیہ بنانے کے لیے یا شروع میں آئے گی، یہ علامت ہے غیب کی۔ اور تثنیہ کے لیے الف نون آخر میں جو تثنیہ بناتے تھے ہم، واحد سے ہم نے جو تثنیہ بنائی تھی مسلمٌ مسلمان، تو الف نون لگایا تھا، وہی اس کے آخر میں الف نون لگ جائے گا، تو یفعل یفعلان، یہ یا تو غیب کی علامت ہے شروع میں جو یا لگی، اور آخر میں الف نون تثنیہ کی علامت ہے کہ یہ تثنیہ کا، ورنہ یا تو یفعل کے پہلے سیغے کے شروع میں بھی یا ہے، تو دوسرے میں بھی یا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے تثنیہ ہے؟ تو آخر میں الف نون لگا دیا بتانے کے لیے کہ یہ تثنیہ ہے۔ اور جمع کے لیے واو نون لگاتے تھے تو آخر میں واو نون لگ جائے گا۔ یہ تینوں پہلے غائب کے سیغے ہیں، اور واحد، تثنیہ، جمع، یہ تینوں اس طرح۔ اور مخاطب کے لیے شروع میں تا لگے گی۔ اب یہ تین سیغے مخاطب کے ہیں، تو مخاطب میں یا کی بجائے تا لگائیں گے، یا فالو کی بجائے تا فالو بن جائے گا۔ یا فالو کا معنی وہ کرتا ہے، اور تا فالو کا معنی تو کرتا ہے۔ مخاطب ہو گیا، تو کرتا ہے یا کرے گا، اور تفعلانی تم دو کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ اب شروع میں تا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حاضر کے سیغے ہیں، اور آخر میں جو علامت ہے وہ واحد تثنیہ جمع کی علامت ہے۔ یہ اب یہ تو ہو گئے دو، یا اور تا لگتی، اب ہے الف بھی اور نون بھی لگے گا۔ الف لگے گا واحد متکلم کے شروع میں، واحد متکلم کے شروع میں الف لگے گا، وہی فعلہ ہے، الف لگا دیں گے تو افعلوا بن جائے گا۔ افعلوا میں ایک مرد کرتا ہوں یا کروں گا، واحد متکلم ہو گیا۔ نفعلوا جمع متکلم کے لیے نون لگ جائے گا۔ اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نون جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے، جیسے فعلنا ماضی کے آخر میں نون الف نہ آیا تو وہ جمع متکلم ہے۔ تو جی ہاں جی بالکل۔ تو نفعلوا، اب یہ شروع میں نون مضارع، جب شروع میں نون ہو تو یہ مضارع کی علامت ہے، تو مضارع کی علامتیں چار ہیں، الف تا یا نون، یہ شروع میں آئے گا، الف تا یا نون یہ شروع میں آئے گا، یہ مضارع کی علامتیں، اور آخر میں اس کے واحد تثنیہ جمع بنانے کے لیے جو علامتیں وہ لگ جائیں گی، باقی اسی طرح۔ اور تو یا جو ہے وہ غائب کے صیغوں میں آئے گی، تا مخاطب کے صیغوں میں آئے گی، الف متکلم میں آئے گا اور کسی میں نہیں آئے گا، اور نون وہ جمع متکلم میں آئے گا اور کسی میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے مذکر کی۔ اب مونس کے، یہ تو مذکر کے ہیں، اب مونس کے دیکھ لیں۔ یہ مونس کے، اچھا مونس کے اس طرح ہے کہ مونس کے پہلے دو جو سیغے ہیں واحد اور تثنیہ، اس میں تا ہی لگے گی شروع میں۔ جو مذکر کے پہلے دو تھے غائب کے، اس میں یا لگی تھی، اور مونس کے جو غائب کے ہیں ان کے شروع میں تا لگے گی، دو واحد اور تثنیہ میں، اور جمع میں یا لگے گی، جمع میں یا لگے گی۔ اسی طرح مونس کے جو مخاطب کے سیغے ہیں، یہ تو تھے غائب کے، جو مخاطب کے سیغے ہیں ان کے تینوں میں تا لگے گی شروع میں، وہ مخاطب کی تا ہوگی۔ اچھا جب آپ لکھ لیں تو پھر مجھے بتانا۔ لکھ لیا جو لکھ رہے ہیں؟ لکھ لیا آپ نے؟ ہاں، جو مونس ہے مضارع کی مونس کے سیغے، اس کے غائب کے پہلے دو سیغے یعنی واحد اور تثنیہ میں تا لگے گی اور جمع میں یا لگے گی شروع میں، یہ تو ہے غائب۔ اور جو مونس کے مخاطب کے تین سیغے ہیں ان کے تینوں کے شروع میں تا لگے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے دو غائب کے شروع میں تا کیوں ہیں؟
مخاطب کے تو شروع تینوں میں تا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیب کے شروع میں تا کیوں ہے؟ وہ مونس کی تا ہے اور یہ مخاطب کی تا ہے، یہ اس تا اور اس تا میں فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، کوئی بھی واحد مسلمن، مسلمن ایک مسلمان، اور مسلمتن ایک مسلمان عورت، یہ تا مونس کی ہے۔ اسی طرح اس کے شروع میں جو تا آئی ہے یہ مونس کی ہے، مسلمن اور مسلمتن، وہ تا کیوں لگی ہے کہ بتا رہی کہ یہ مونس ہے، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ اسی طرح یہاں پہ مضارع کے شروع میں یہ جو تا آئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مونس کا صیغہ ہے۔ اب جب عبارت کے اندر درمیان میں یہ لفظ آئے تو پھر اس آگے پیچھے لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ مونس ہے یا مخاطب کا مذکر کا صیغہ ہے۔ واحد مخاطب مذکر اور واحد مونس غائب دونوں برابر ہیں، سیم ہے، کوئی فرق نہیں اس میں۔ یہ پہچان صرف اس میں عبارت میں سیاق و سباق سے ہوگی کہ عورت کا ذکر ہو رہا ہے، کسی مونس کا ذکر ہو رہا ہے یا مذکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اگر مونس کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً ہم کہیں گے کہ یہ تفعلوا، یہ واحد مونس مخاطب غائب ہے۔ اور اگر اس کے اندر یعنی یہ ہے کہ مذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ مذکر ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایسے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا غیب کے صیغے۔ جمع کے اندر یا لگے گی اور آخر میں نون جو جمع کا ہے وہ لگ جائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ جمع ہے۔ اور اسی طرح مخاطب کے جو مونس مخاطب ہے اس کے تینوں کے شروع میں تا لگے گی اور آخر میں یا نون، الف نون، واحد۔ یہ تفعلین جو ہے یہ واحد مذکر حاضر ہے، یہ واحد مذکر واحد مونس حاضر، سوری واحد مونس حاضر ہے۔ یہ جو ہے نا چوتھا لفظ یہاں، یہ تفعلین، یہ ہے تفعلوا، تفعلان، یفعلن۔ تفعلوا وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ آگے ہے چوتھے نمبر پر تفعلین، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ اب یہ مخاطب واحد مونس مخاطب ہے۔ اور اسی طرح تثنیہ کے لیے تفعلان، تم دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ متکلم کے وہی ہیں، سیم جیسے ماضی کے اندر ایک ہی ہیں، فعلتو فعلنا تھا ماضی میں، اور یہاں افعلوا نفعلوا۔ افعلوا واحد متکلم اور نفعلوا جمع متکلم۔ یہ اب جی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لی یفعلوا یفعلان یفعلون، تفعلوا تفعلان تفعلون، افعلوا افعل، یہ مذکر کی تھی اور یہ مونس کی ہے۔ تفعلوا تفعلان یفعلن، تفعلین تفعلان تفعلن، افعلوا افعل، یہ اس طرح ہے۔ اب یہ انہوں نے بتایا ہے علامت، مضارع کی علامت، کہ زبر والے چار حرف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، الف تا یا نون، عطین جس کا مجموعہ ہے عطین، الف تا یا نون، یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور یہ مضارع کی علامت ہے کہ یہ مضارع۔ ماضی کے شروع میں یہ نہیں آتے، ماضی تو اس کے آخر میں علامت ہوتی ہے، شروع میں اس میں کچھ نہیں، وہ اصل حرف جو ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہ ماضی ہو یا مضارع، علامت فاعل ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ اب یہ جو ہم نے بتایا نا ابھی آخری میں وہی ہے، یہ ماضی بھی یہ لائن ماضی کی ہے، یہ مضارع کی، دونوں برابر میں لا کر بتایا ہے کہ آخر میں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، واحد تثنیہ جمع وہ ہے، فاعل کا یہی مطلب ہے نا، فاعل واحد ہے،
فاعل تثنیہ ہے، فاعل جمع ہے۔ فعلا اس ایک مرد نے کیا تو واحد ہے، فاعل کرنے والا ایک ہے۔ فعلا ان دو مردوں نے کیا تو تثنیہ ہے، دو نے کیا۔ فعلو ان سب نے کیا، یہ جمع ہے۔ اس طرح مضارع کے آخر میں الف نون لگ گیا تو یہ تثنیہ کی علامت ہوگی، واو نون لگ گیا یہ جمع کی علامت ہوگی۔ اس طرح ان کے یہ علامت ہے۔ اسی طرح یہ تفعلوا مخاطب ہے، واحد ہے تو واحد کے آخر میں تو اسی طرح رہے گا، وہ تو کچھ نہیں لگا۔ تثنیہ پھر یہ گردان ہے اس کی ہوگی۔ یہ تنہائی میں تھوڑا سا آپ بیٹھ کے سوچیں گے نا تو یہ سمجھ آ جائے گی ماضی مضارع کی۔ اب جیسے انہوں نے دونوں کو برابر لایا، ماضی کو بھی لائے، مضارع کو بھی لائے، تاکہ آپ کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے ضمیریں لگا کے بھی بتایا ہے کہ ضمیریں اس کے ساتھ لگا دیں۔ جیسے یہ ضمیر ہے ہوا یا فعلو، اب اس کے اندر فاعل ہے ایک ہے تو ہوا لگا دیا شروع میں۔ ہما یہ یفعلانی تثنیہ ہے تو اس کے شروع میں ہما لگا دیا، اور یفعلون جمع ہے تو اس کے شروع میں ہم لگا دیا۔ اس طرح یہ ضمیریں ان کے ساتھ آئیں گی، جہاں کہیں ضمیر کی ضرورت پڑے گی قرآن پاک میں بھی آئیں گی، وہاں اس طرح ضمیریں آئیں گی ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح متصل ضمیر، متصل یہ ہیں، یہ دیکھیں یہ مضارع ہے۔ یفعلو تھا تو ضربہ تھا نا ماضی، تو ضربہ کے شروع میں یا لگا دیں، یضربو، یضربو تو ضربہ یضربو، یضربو اب اس کے ساتھ متصل ضمیر لگائیں، یضربہو، یضربہما، یضربہم، یضربکا، یضربکما، یضربکم، یضربنی، یضربنا۔ یضربنی مارتا ہے وہ مجھے، یضربنا مارتا ہے وہ ہم کو۔ اس طرح اس کا مطلب ترجمہ۔ اس طرح انہوں نے یہ ساری ضمیریں لکھی ہیں۔ بات وہی ہے جو بتا دی میں نے، مضارع کی علامت بس، باقی یہ اگر وہ ذہن نشین ہو جائے تو باقی پھر اس سے آپ اگر سینکڑوں یہ ساری ضمیریں جو ضمیروں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے بغیر ضمیروں کے سب وہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں قرآن پاک کی مثال ہے، جیسے انہوں نے بتایا آپ کے پاس ہے نہ لکھا ہو، آپ باقیوں کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے فوٹو کاپی آج کے سبق کی نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن پاک کھول لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سورہ عنکبوت نکالیں، 62 نمبر آیت، سورہ عنکبوت آیت نمبر 62۔ کون سا ہے؟ فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ یا تا الف، تا یا الف یا تا الف، 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو آپ نے فوراً کہنا یہ مضارع۔ اب یبسطو، یبسطو کے شروع میں یا ہے اور آخر میں کوئی علامت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد غائب، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس کا فاعل جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے اس کے اندر سے فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ لفظ کا۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، رزق کو کھولتا ہے، یعنی یبسطو رزق لمن یشاء، جس کے لیے مضارع کے آ گئے، اور دونوں کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب کے، یبسطو اور یشاء، یہ دونوں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ یأمرون بالمعروف، یأمرون، یہ یأمرون مضارع ہے، یأمرون، یأمرون، اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، شروع میں یا ہے تو اس کا مطلب مضارع ہے، آخر میں واو نون ہے تو جمع مذکر کا ہے، یہ علامت اس طرح ہم نے پہنچا۔ اور سورہ رعد کے اندر ہے، بلکہ سورہ کافرون کے اندر بھی ہے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، اعبد کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، واحد متکلم، واحد کا ہے، اور ما تعبدون، تعبدون کون سا ہے؟ تعبدون
واو نون آخر میں ہے تو مونس میں تو واو نون ہی لگتا ہے. ہاں تعبدون شروع میں تا ہے آخر میں واو نون، تو جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب کا ہے. تعبدون لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم کرتے ہو، تعبدون تم جن کی کرتے ہو. جی بالکل اسی طرح. اور اسی طرح ہے کیف تکفرون باللہ، تکفرون اب شروع میں تا آ گئی تو یہ مضارع ہے. اب پہچاننا ہے کہ مضارع تو ہے لیکن یہ کون سا صیغہ ہے، تو آخر میں واو نون ہے تو جمع مذکر، جمع مذکر مخاطب کا. کیف تکفرون باللہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تکفرون، تکفرون جمع، کیسے تم کفر کرتے ہو، مخاطب ان کو کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد، اب یہ کون سا صیغہ ہے، نعبد، نعبد مضارع ہے، الف تا یا نون، یہ علامت ہے مضارع کی، الف تا یا نون، جس کے شروع میں الف آئے، تا آئے، یا آئے، نون آئے، ان میں سے کوئی آ جائے تو شروع میں اس کے نون ہے تو نعبد جمع متکلم، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے، نعبد ہم عبادت کرتے، ایاک تیری ہی، ایاک معنی تیری ہی، اور نعبد ہم عبادت کرتے، ہم عبادت کرتے نعبد. اگر ہو اعبد تو میں عبادت کرتا ہوں، جیسے لا اعبد ما تعبدون. اور اگر نون شروع میں آ جائے تو ہم سارے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک مثال ہے ان اللہ لا تخلف المیعاد، تخلف، تخلف مضارع ہے. اور کون سا صیغہ ہے، ان اللہ لا تخلف المیعاد، یہ واحد مخاطب. جی اور اسی طرح واللہ یقضی بالحق، یقضی، یقضی واحد مذکر غائب، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، فیصلہ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا مضارع کا معنی بھی ہے، کرتا ہے یا کرے گا، اردو میں ترجمے میں آئے گا تو اللہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ مضارع کی علامت اردو میں بھی ہے. اسی طرح سورہ 29ویں پارے میں سورہ بلد میں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ 29واں پارہ نکال لیں سورہ بلد، آدھا پارہ جب ہوتا ہے نا اس کے بعد سورہ بلد آتی ہے. اپنا 30واں پارہ، 30ویں پارے کے آدھا جب ہو جائے گا نا تو اس کے بعد یہ آئے گی سورہ بلد. کھول لیں، آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو ذرا سمجھ اچھی طرح آئے گا. پانچ 540 صفحہ جی سورہ بلد. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آگے اس کے ہے ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب، یحسب، یحسب یا لگ گئی، آ جو ہے نا آ حمزہ، اس کا معنی کیا، یہ الگ ہے. یحسب اصل ہے فعل مضارع، ہاں واحد مذکر غائب، مذکر ہے اور غائب ہے. تو ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ان لم یرہ احد، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح یہ یحسب، اب اس طرح کے جملے ہم ڈھونڈیں گے. اسی طرح انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ یعلم، یعلم جو ہے یہ واحد مذکر غائب،
بے شک وہ اللہ تعالیٰ، غیب کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو نہیں نا، یعنی اللہ دیکھ تو سب کو رہا ہے، لیکن غیب میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر ہے، وما یخفا، اور جو چھپا ہوا ہے، یخفا بھی مضارع، یہ اس طرح یعنی ہم اس کو ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ 5000 دفعہ مضارع کے صیغے آئے ہیں قرآن پاک میں، یہ مختلف جمع کے، نفی کے، اسی طرح واحد کے، تثنیہ کے، مؤنث کے، مذکر کے، تو 5000 الفاظ تقریباً آئے، اس لیے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ ماضی منفی قرآن پاک میں ڈھونڈ کے آئیں، تو ڈھونڈی ہے؟ ہاں یہ نفی کا ہے، یہ نفی کا ہے، یہ نفی کا ہے۔ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، کا آپ کو، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، وما یہ نفی کا ہے، یہ بالکل ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پر نا 2 دفعہ انا ہے، قالو کے بعد بھی انا ہے اور معکم کے بعد بھی انا ہے، اس دونوں میں فرق کرنا ہے، دونوں میں غنہ کرنا ہے، لیکن پہلے میں غنہ کرنے کے بعد الف بھی پڑھنا ہے، اور الف کیسے پڑھیں گے؟ پھر نون کو لمبا کریں گے، غنہ کرنے کے بعد پھر نون کو لمبا کریں گے تو الف پڑھا جائے گا۔ دوسرے میں انا میں صرف غنہ کرنا، لمبا نہیں کرنا، یہ فرق ہے۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، غنہ کریں، غنہ۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کے لفظ کو پر کرنا ہے، اللہ کے لفظ کو پر کر کے پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت و جلالت ظاہر ہو۔ اللہ اللہ، اس طرح موٹا کر کے پڑھنا، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، یہ جو اولئک الذی، ذال کو نرم کرنا ہے،
نرم کر کے پڑھنا ہے. تھوڑا سا لمبا کریں گے کہ تو زال کے ساتھ یا ہے نا تو وہ زا بھی پڑے گی. زی اولئک الذی، ہاں زی آگے نون آگے مل جائے گا. نشترا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں را دو دفعہ آیا فما ربی یہ، اور آگے ہے تجارہ دو دفعہ را آیا. دونوں موٹے پڑھنے، دونوں را کو پر کرنا ہے. فما ربی 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 رو رو فما ربی حتی جا، یہ تا بری کرنی ہے، حتی نہیں کرنا. حتی فما ربحت تجارتی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا مولا کریم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے اس کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارا یہاں بیٹھنا باعث خیر و برکت فرما. یا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا. قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھتے ہیں، کل قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.